السلام علیکم سبھی سننے والوں کو خوف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دلوں پر لرزہ طاری کر دینے والی ایک ایسے خوفناک کمرے کی کہانی جس کا دروازہ کھولنے کی کسی کو بھی اجازت نہ تھی۔ بند دروازہ۔ موسم نہایت سرد تھا۔ رہی سہی کسر بارش نے پوری کر دی تھی۔ پالن پور میں پڑنے والی سردی سے اس دفعہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اسکولوں کی بھی غیر معینہ مدت کے لیے چھٹیاں بڑھا دی گئی تھیں۔ اسکول صرف ایک دن کھلا تھا۔ اس کے بعد پھر سردی کے سبب اسکول بند ہو گئے تھے۔ آج اسکول میں آخری دن تھا۔ اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی اور سارے بچے اپنے اپنے گھر جا چکے تھے سوائے ایک بچے کے۔ 10 سالہ بنٹی جو کہ چوتھی جماعت کا طالب علم تھا، اسکول کے گیٹ کے باہر کھڑا بڑی بے صبری سے اپنے والدین کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر اس کے والدین ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانے ماڈل کی گاڑی آ کر رکی۔ پھر گاڑی سے 2 بندے باہر نکل آئے۔ وہ دونوں شکل و صورت سے کوئی شریف معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ان دونوں نے بچے کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور دوسرے ہی پل انہوں نے بچے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال لیا۔ بچہ بری طرح سے مچلا لیکن بے سود۔ پھر اس کے بعد وہ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ وہ بنگلہ پالن پور کے خوبصورت بنگلوں میں سے ایک تھا۔ ان دونوں نے گاڑی سے ہارن دینا شروع کر دیے۔ چند ہی ہارن گاڑی کے بعد بنگلے سے ایک سرتاپا سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس ایک سیاہ پوش باہر آیا۔ اس سیاہ پوش نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ جاؤ، اس کو اندر لٹا دو، سیاہ پوش کے حلق سے آواز نکلی جو کہ قدرے بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا گلا خراب ہے۔ ان دونوں نے بچے کو گاڑی سے باہر نکالا جو کہ بے ہوش تھا اور بنگلے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد سیاہ پوش بڑی سرعت سے جیب سے ایک ڈیوائس نکال کر گاڑی کے نیچے چپکا دی۔ دراصل وہ ڈیوائس ایک ٹائم بم تھا جو کہ مخصوص وقت کے بعد پھٹ جانا تھا۔ بچے کو اندر لٹانے کے بعد وہ دونوں باہر آ گئے۔ سیاہ پوش نے جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور ان دونوں کی جانب اچھال دی۔ اس کے بعد وہ دونوں سلام کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو گئے۔ گاڑی جیسے ہی تھوڑا آگے گئی، ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ شہر میں بچوں کے اغوا کی چوتھی واردات تھی۔ پولیس کی لاکھ کوششوں کے باوجود اصل مجرم کا سراغ نہیں ملا تھا۔ صرف ہر واردات کے بعد ایک جلی ہوئی گاڑی ملتی جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی تھی۔ بچوں کے والدین بھی خوف زدہ تھے۔ کوئی بھی اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آتش دان میں بھڑکتے شعلے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ رات نہایت سرد ہے۔ یوں بھی پہاڑی علاقوں میں پڑنے والی سردی کی شدت ملک کے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ فرح آتش دان کے سامنے بیٹھی ایک دلچسپ ناول کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ناول اس قدر دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ وہ اسے پورا پڑھے بغیر اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے راتوں کو دیر تک جاگنا اس کے فرائض میں شامل تھا کیونکہ ڈاکٹر کاشان اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا آپریشن آتا تھا تو ڈاکٹر کاشان کو ہی یاد کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہترین قسم کے نیورو سرجن تھے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک اسپتال سے واپس نہیں آئے تھے، چنانچہ وہ ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے ہوئے وقت گزاری کے لیے مطالعہ گاہ میں جا کر کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتی۔ چنانچہ آج بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اس بنگلے میں 2 مطالعہ گاہ موجود تھے، ایک فرح کے یوز میں، دوسری مطالعہ گاہ ڈاکٹر کے یوز میں تھی، جس میں ڈاکٹر اپنے سوا کسی کو بھی نہیں جانے دیتے تھے۔
چنانچہ روزانہ رات دیر تک فرح مطالعہ کرتی۔ ڈاکٹر کاشان نے کئی دفعہ اس کو کہا کہ اس کا انتظار نہ کیا کرے، سو جایا کرے، تو وہ مسکرا کر جواب دیتی کہ آپ کا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے۔ ڈاکٹر سے فرح کی شادی محبت کی شادی تھی۔ پالن پور کے اس واحد اسپتال میں فرح شادی سے پہلے ایک نرس تھی۔ پورے نرسنگ اسٹاف میں فرح ہی وہ واحد نرس تھی جو کہ بے حد اسمارٹ اور خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی بڑی کٹورا سی آنکھوں میں دیکھنے پر جھیلوں کا سا گمان محسوس ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ آنکھیں کوئی دو حسین جھیلیں ہوں جن میں کسی وقت بھی تلاطم پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے کالے سیاہ بال گھٹاؤں کی مانند محسوس ہوتے تھے۔ چہرے پر حد درجہ معصومیت پر حوروں کا سا گمان ہوتا تھا۔ غرض فرح بے حد خوبصورت تھی۔ بہت سے لوگوں نے فرح کی جانب دلچسپی دکھانے کی کوشش کی، لیکن فرح ان کے دام میں نہ آئی۔ پھر ایک روز اسپتال میں ڈاکٹر کاشان کی آمد ہوئی۔ ڈاکٹر کی مردانہ وجاہت کو دیکھتے ہی وہ دل ہار گئی تھی۔ شاید اسی کو پہلی نظر کی محبت کہتے ہیں۔ کاشان کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ کاشان اور فرح کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی تھی اور پھر جلد ہی وہ قربتیں شادی کی صورت میں بدل گئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی فرح ڈاکٹر کے ساتھ ان کے بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی اور اس نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب وہ رات کو جاگ کر ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ناول بے حد دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ اچانک وہ مطالعہ کرتے ہوئے چونک پڑی۔ فرح کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے آس پاس کوئی ہو۔ اس نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر ایک بار تیز نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور دوسرے ہی پل وہ اپنے وہم پر مسکرا اٹھی، کیونکہ کمرے میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ مطالعہ میں مصروف ہو گئی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اب کی بار کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس زیادہ شدید تھا۔ فرح کو ایسا لگا کہ جیسے کہ اس کے نزدیک کوئی موجود ہو۔ اس احساس کو جھٹلانا فرح کے لیے آسان نہ تھا۔ مطالعہ گاہ میں ضرور کوئی موجود تھا، مگر کون؟ اس کا جواب اس کو آنکھیں پھاڑنے کے باوجود نہیں مل سکا تھا۔ اچانک فرح نے کمرے میں کسی کے قدموں کی چلنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ شدید سردی کے باوجود پسینے کے بے شمار قطرے اس نے اپنے ماتھے پر محسوس کیے۔ اچانک اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ فرش پر قدموں کے نشان بننا شروع ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان پیروں پر خون لگا ہو۔ قدموں کے نشان دوسری آرام دہ کرسی تک پہنچ کر رک گئے، جو کہ فرح کی کرسی سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اچانک وہ آرام دہ کرسی سے جھولنا شروع کر دیا۔ اس کی پشت بار بار پیچھے کی طرف جاتی اور پیر زمین سے ٹک جاتے۔ فرح کو اپنا سر تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھبراہٹ اور خوف کی شدت سے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر اس نے فوراً ہی دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ ضرور گر جاتی۔ اس کا سارا جسم زلزلے کسی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دعاؤں کا ورد کرنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں قدموں کے نشان نہ تھے اور کرسی کی حرکت بند ہو چکی تھی۔ او خدا! اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور کرسی پر گر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فرح چند لمحات تک اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر وہ اچانک بری طرح سے چونک پڑی تھی۔ قدموں کی تیز آواز اس کو سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ مطالعہ گاہ کا دروازے کی کنڈی گھومی اور دروازہ کھل گیا۔ قریب تھا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل جاتی، لیکن اندر آنے والے کو دیکھ کر اس کی جان میں جیسے جان آ گئی ہو۔ وہ ڈاکٹر کاشان تھے، جو کہ اسپتال سے واپس آئے تھے۔ فرح نے طویل سانس لی اور ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی اور فوراً ہی اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی تاکہ اس کے شوہر کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ پریشان ہے۔ مجھے معلوم تھا جان، تم اسی جگہ ملو گی۔
لاکھ دفعہ کہا ہے کہ تم سو جایا کرو۔ میں نے بھی آپ سے لاکھ دفعہ کہا ہے کہ آپ کا انتظار کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر اس کے چہرے پر موجود پریشانی کو بھانپتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، وہ گڑبڑا کر بولی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر کاشان مسکرا کر بولے، جب تم پریشان ہوتی ہو تو تمہارا چہرہ بولتا ہے۔ خیر، تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ لرز گئی۔ وہ اپنے آپ کو ایک کامیاب اداکارہ کے طور پر سمجھتی تھی، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کے تاثرات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی، بس ہونٹ کھینچ کر رہ گئی۔ خیر کوئی بات نہیں، دل چاہے تو بتا دینا، میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کاشان نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ میں کافی بنا دیتی ہوں آپ کو، ساری تھکن بھاگ جائے گی، فرح نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فرح کافی حد تک خوف سے باہر آ چکی تھی۔ فرح کی بات سن کر ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ کافی کے بعد تو ڈاکٹر گہری نیند میں چلے گئے، لیکن فرح پر نیند کی دیوی مہربان نہ تھی۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ اس کا دماغ تو بس اس پراسرار واقعے کی گردان کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک عجیب سی آواز پر وہ چونک پڑی۔ وہ آواز کچھ ایسی تھی کہ جیسے بھاپ کا انجن اسٹیم چھوڑ رہا ہو۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو۔ فرح، فرح۔ وہ آواز بہت آہستہ سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جیسے کوئی اس کے نام کی بار بار گردان کر رہا ہو۔ وہ آواز کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اس کے کانوں میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ ان سسکیوں میں درد و کرب کا تاثر موجود تھا۔ فرح نے خوفزدہ نظروں سے کاشان کو دیکھا، جو کہ گہری نیند میں تھا۔ اچانک اس کے کانوں نے موسیقی کی آواز سنی، جیسے کوئی وائلن پر درد بھرا ساز بجا رہا ہو۔ ساز کی آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ فرح میوزک کے اسرار و رموز سے زیادہ واقف تو نہ تھی، مگر پھر بھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آواز کا درد بھرا تاثر بڑھتا ہی رہا۔ پھر فرح کو ایسا لگا کہ جیسے کہ اس کا دماغ اس میوزک کے سحر میں گرفتار ہو رہا ہو۔ وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موسیقی سے کوئی خاص شغف رکھتا ہو۔ پھر بھی وہ آواز کے سحر میں گرفتار ہو کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے ایک نظر کاشان کی جانب دیکھا، جو کہ گہری نیند میں تھا، جس کو یہ آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سحر زدہ انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کوریڈور میں گہرا سناٹا تھا۔ وائلن کی آواز اب بھی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ کوریڈور سے ہو کر ایک ایسے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی جس پر ایک موٹا سا تالا لگا ہوا تھا۔ آواز اسی دروازے سے آ رہی تھی۔ وہ محصور کن انداز میں اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ مٹی اور گرد سے اٹا ہوا تھا اور اس کا تالا بھی دھول آلود۔ اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، اور وہ ظاہر ہے بند دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلتا۔ فرح دروازے کو اس وقت تک دھڑدھڑاتی رہی جب تک موسیقی کا انقطاع نہ ہو گیا۔ جب موسیقی کا سلسلہ منقطع ہوا تو وہ سحر سے آزاد ہو گئی۔ فرح نے اپنے آپ کو اس دروازے کے سامنے پایا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ یہ سوچ کر ہی اس کو ہول آنے لگا تھا کہ وہ اسٹور روم میں موجود ایک خفیہ دروازے کے سامنے کھڑی ہے۔ جس اسٹور روم میں وہ دن میں جانے سے گھبراتی تھی، آج ہی فرح کو پتہ چلا تھا کہ اسٹور روم میں دروازہ بھی ہے۔ فرح اسٹور روم میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ دوسرے ہی پل وہ خوفزدہ انداز میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کمرے میں پہنچ کر بستر پر گر کر کسی خوفزدہ پرندے کی طرح ہانپنے لگی۔ دوسرے دن وہ بہت پریشان تھی۔ گزشتہ رات والے واقعات اس کے دل و دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کا دل و دماغ اس بات پر یقین کرنے پر راضی نہ تھا۔ آج کے اس جدید دور میں ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔
فرح نے یہ سوچا کہ اگر وہ ڈاکٹر کاشان سے ان واقعات کا ذکر کرے گی تو ضرور اس کا مذاق اڑائے گا، کیونکہ ڈاکٹر جدید دور کا پڑھا لکھا انسان تھا اور وہ ایسی خرافات پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ بڑی دیر تک اس پراسرار موسیقی کی آواز کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ کون تھا جو اس دروازے کے پیچھے بند تھا، جو کہ دل فریب میوزک بجا رہا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ کیا اس کے ساتھ پیش آنے والے دونوں واقعات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھے؟ وہ دروازہ بند کیوں تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس بارے میں وہ کاشان سے ذکر کیے بغیر نہ رہ سکی۔ فرح کے اس سوال پر ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ڈاکٹر نے فرح کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا، جس سے فرح کے دل میں مزید خلش پیدا ہو گئی کہ ضرور کاشان کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ذہنی الجھنیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ خوف میں اضافہ بھی ہو گیا کہ کوئی پراسرار وجود اس گھر میں موجود ہے۔ 10-15 دن اسی خوف اور پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ جب بھی کاشان اسے پریشان دیکھتا تو وجہ ضرور دریافت کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ ٹال جاتی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈاکٹر کے سامنے پرسکون ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ اگلا پراسرار واقعہ قریب 1 ماہ کے بعد پیش آیا۔ رات کا وقت تھا، موسم اس روز سرد تھا۔ وہ کچن میں چکن سوپ بنانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کاشان کو اس کے ہاتھ کا بنا چکن سوپ بہت پسند تھا، چنانچہ وہ چکن سوپ کی تیاری میں ہی مصروف تھی کہ اچانک کچن کا دروازہ از خود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اچھل پڑی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دروازہ از خود بند ہو جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے قریب سرسراہٹ کا احساس ہوا، جیسے کہ اس کے سامنے کوئی موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ خوف سے فرح کا چہرہ کسی لاش کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے عرق آلود ہو گیا۔ یکایک اس کے دانت بجنے لگے۔ فرح کو ایسا لگا کہ وہ کسی برفانی علاقے میں کھڑی ہو۔ اچانک اس کو اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ از خود چھری کے دستے پر مضبوطی سے جم گئے۔ اسی پل اس نے چھری اٹھا کر فضا میں یوں گھمائی جیسے کسی پر وار کر رہی ہو۔ جواب میں فرح نے کھنکتا ہوا قہقہ سنا، جو کہ کسی مرد کا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ قہقہا کسی عورت کا تھا۔ کون ہو تم؟ فرح نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب نہیں آیا۔ جواب دو، کون ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جواب میں قہقہا سنائی دیا۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ فرح کو ایسا لگا جیسے کہ وہ کسی گہری سناٹے میں موجود ہو۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے گہرے سانس لیے ہوں۔ اسی پل اس نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ منظر اس قدر خوفناک تھا کہ وہ کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگی۔ وہ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ برتنوں کی شیلف از خود کھلی۔ اس برتنوں کی شیلف سے ایک پنجہ برآمد ہوا۔ وہ پنجہ آہستہ آہستہ شیلف سے باہر آیا، اور پھر جیسے ہی وہ پنجہ باہر آیا، اسی پل فرح کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فرح کے گرتے ہی وہ ہاتھ جس طرح باہر آیا تھا اسی طرح اندر چلا گیا۔ فرح کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کوریڈور میں پایا اور رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کوریڈور کو پہچاننے میں فرح کسی بھی طرح دشواری سے کام نہیں لیا۔ یہ اس کے اپنے گھر کا کوریڈور تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا طاری تھا۔ کوریڈور میں مدھم بلب روشن تھا۔ فرح کو اچھی طرح یاد تھا کہ کوریڈور میں کبھی بھی مدھم بلب روشن نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے انرجی سیور پسند کرتی تھی۔ نہ جانے کس نے یہاں پر بلب لگا دیا تھا۔ فرح کو اس بات پر شدید حیرت تھی کہ وہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی کہ اس کوریڈور میں کیسے آ گئی۔ اس نے سوچا کہیں سوپ جل نہ گیا ہو۔ وہ واپس کچن میں جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ عجیب سی آواز سن کر چونک پڑی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، جیسے کوئی چیز کو فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ فرح نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر خوابگاہ کے دوسرے دروازے کی جانب پڑی۔
جو کہ کوریڈور میں کھلتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی اس دروازے سے برآمد ہوا ہے اور وہ آدمی کسی چیز کو گھسیٹتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ جو چیز باہر آئی اسے دیکھ کر فرح چونک پڑی۔ مدھم بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ انسانی جسم تھا جس کو وہ آدمی گھسیٹ رہا تھا۔ وہ آدمی اس کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ فرح یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ سی ہو گئی کہ اس کے گھر میں کوئی اجنبی تھا جو کہ کسی لاش کو گھسیٹ رہا تھا۔ فرح اس کے چہرے کو مدھم روشنی میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے چیخ کر کاشان کو آواز دی، مگر اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے چلانے کا اثر اس اجنبی پر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ بدستور اپنے کام میں لگا رہا۔ اچانک فرح کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کے کان میں اس کے پیچھے جانے کی سرگوشی کی ہو۔ فرح تنویمی انداز میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ شخص اب اسٹور میں داخل ہو چکا تھا۔ فرح بھی اس کے پیچھے اسٹور میں داخل ہو گئی۔ وہ اجنبی اس بند دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحے تک وہ رکا رہا، پھر اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرح کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اچانک ہی وائلن کی تیز آواز فرح کے کانوں سے ٹکرائی، جو کہ اس دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اچانک فرح کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کو خون کی بوندیں اس تالے سے بہتی نظر آ رہی تھیں۔ اچانک بہت سارا خون دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا۔ فرح کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ ہوش میں آتے ہی فرح نے اپنے آپ کو خوابگاہ میں پایا تھا۔ خوابگاہ میں ڈاکٹر کاشان کے علاوہ اس کے تمام ملازمین بھی موجود تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، فرح نے مختصر جواب دیا۔ تم کچھ پریشان ہو، اور یہ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ اور تم اسٹور میں کیسے پہنچی؟ ڈاکٹر نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس کی بات سن کر فرح کے ذہن میں گزشتہ سارے واقعات گھوم کر رہ گئے۔ اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ فرح کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر کاشان مسکرایا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو اور خوفزدہ بھی ہو بہت دن سے۔ بتا دو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کاشان کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر کاشان نے سنجیدگی سے کہا، اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر تم شاید مجھ سے پیار نہیں کرتی، اس لیے مجھے بھروسے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کی بات سن کر فرح خاموش رہی۔ اس کو خاموش دیکھ کر کاشان ایک پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، فری، میں تو سمجھتا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب ہے، مگر میں غلط تھا۔ کاشان کے لہجے میں طنز اور غصے کا عنصر موجود تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے بھلا کیوں چھپاؤں گی، مگر میری باتوں پر تم یقین نہیں کرو گے، اور جہاں تک چھپانے کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے ضرور مجھ سے کچھ چھپایا ہے، فرح نے کہا۔ میں نے؟ کاشان گڑبڑا گیا۔ میں نے تم سے اس کمرے کے متعلق پوچھا تھا جو ہمیشہ بند رہتا ہے، مگر تم نے ٹال دیا۔ اوہ ہاں، ڈاکٹر کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ فرح محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی کہ کمرے کے ذکر پر ڈاکٹر کاشان بے چین سا ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ فرح اس کی جانب چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ فرح کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے بالآخر ڈاکٹر کاشان مسکرایا اور طویل سانس لے کر بولا، کیا جاننا چاہتی ہو اس کمرے کے متعلق؟ کاشان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صرف ایک بات، فرح ہاتھ اٹھا کر بولی، کہ وہ کمرہ ہمیشہ بند کیوں رہتا ہے؟ اوہ، اس کمرے میں سالوں پرانا کاٹھ کا باڑ پڑا رہتا ہے اور اس کو کھولنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کیا تم اسے میری خاطر کھول سکتے ہو؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے، فرح نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کاشان چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ تم اسے کس لیے کھلوانا چاہتی ہو؟ فرح اس کے اس طرح چونکنے پر حیران رہ گئی۔
پھر طویل سانس لے کر بولی، وہ اس لیے کہ میرے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا تعلق اس کمرے سے ہے۔ میں نے اس کمرے سے وائلن کی آواز آتی سنی ہے۔ یہ کمرہ بد ارواح کا مسکن ہے اور میں نے کسی انسان کو ایک لاش گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ لاش؟ کاشان زیر لب بڑبڑا کر بولا اور پھر اس کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ وہ مضطربانہ انداز میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور خوف کے تاثرات فرح نے واضح طور پر محسوس کیے۔ فرح اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی اور چند لمحے کے بعد ہی فرح نے دیکھا کہ کاشان قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ نہ جانے کیوں فرح کو ایسا لگا کہ جیسے اس ہنسی میں خوف موجود ہو۔ تم نے ضرور کوئی ہارر مووی دیکھی ہوگی۔ تم کو بہت شوق ہے نا ہارر فلمیں دیکھنے کا؟ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد وہ بولا، میں نے کہا تھا نا تم یقین نہیں کرو گے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہم ایک بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے وائلن کی آواز ایک سے زیادہ بار سنی ہے؟ کاشان چونک کر بولا، ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیا تم کو یقین ہے کہ تمہاری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا؟ نہیں، مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا تمہارے وجود کا یقین ہے، فرح نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ فرح نے دیکھا کہ اس کے جواب میں کاشان کی آنکھوں میں متضاد کیفیات نظر آنے لگی تھیں۔ کبھی ان میں خوف کی لہریں نظر آتی اور کبھی اطمینان، لیکن اطمینان کا تاثر چند لمحوں کا ہوتا اور پھر خوف اور بے یقینی کی کیفیات نظر آنا شروع ہو جاتی تھی۔ فرح بڑے ہی غور سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ حیرت انگیز اور بہت حیرت انگیز۔ مجھے یقین نہیں آتا، ڈاکٹر بڑبڑایا۔ جب ہی تو میں اس کو کھلوانا چاہتی ہوں۔ نہیں، میں تم کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر وہاں روح بھی ہے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے حتمی لہجے میں جواب دیا۔ میں تم کو کل لے چلوں گا، میں نہیں چاہتا کہ تم کو اکیلے جانے دوں وہاں۔ کاشان کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کو ڈاکٹر کا استدلال وزنی معلوم ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، وہ طویل سانس لے کر بولی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ فرح محسوس کر رہی تھی کہ کاشان کافی الجھا ہوا اور پریشان ہے۔ کبھی دائیں کروٹ بدلتا اور کبھی بائیں کروٹ۔ بعض اوقات تو خوف کے سائے اس کی آنکھوں میں لہرانے لگتے۔ نہ جانے وہ کب سوئی، اسے پتہ نہ چلا۔ دوسری صبح جب سو کر اٹھی تو کاشان بھی اٹھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک گئی کہ کاشان کی آنکھیں سوجی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ساری رات سویا نہیں، اور اس نے فرح سے بھی زیادہ بات نہ کی اور ہاسپٹل چلا گیا۔ کاشان کی یہ حالت دیکھ کر فرح کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ نہ جانے کیا بات تھی جو کاشان اس سے چھپا رہا تھا۔ کاشان کے اسپتال جانے کے بعد فرح پھر اسی گورکھ گدھے میں الجھ گئی۔ اس نے سوچا کہ اس بنگلے کے ملازمین سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ گھر کے بارے میں ملازمین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب فرح نے ملازموں سے تحقیقات کی تو اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سارے ملازم اس کی شادی سے چند روز پہلے ہی بھرتی ہوئے تھے۔ البتہ اسے اتنا ضرور پتہ چلا کہ اس سے پہلے ایک فضل الدین نام کا ملازم تھا، جو کہ ڈاکٹر کے ساتھ پچھلے 30 سالوں سے تھا، لیکن وہ ایک روز اچانک ہی کہیں چلا گیا۔ اس کے بعد ہی کاشان نے دوسرے ملازموں کو رکھا تھا۔ یہ ساری معلومات اس کے ملازم سے پتہ چلی تھی، جو یہاں زیادہ پرانا تھا۔ اس کا نام رامو تھا، اور رامو کی مدت ملازمت 6 ماہ تھی، جبکہ فرح اور کاشان کی شادی کو بھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ رامو اس بنگلے میں صفائی پر مامور تھا۔ رامو، کیا تم جانتے ہو اتنا پرانا ملازم فضل الدین نوکری چھوڑ کر کیوں گیا؟ فرح نے فضل الدین کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ نہیں میم صاحب، جس روز فضل الدین کا آخری دن تھا، اسی دن میں نے نوکری شروع کی تھی، جب تک آپ کی صاحب سے شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اس روز کوریڈور کی جھاڑو دے رہا تھا۔ آپ کے بیڈ روم کا ایک دروازہ کوریڈور میں بھی کھلتا ہے۔ جھاڑو دیتے دیتے میں رک گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے زور زور سے چلانے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب کافی غصے میں لگ رہے تھے۔
اور کسی زور سے چیخ رہے تھے۔ میں نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فضل بابا پر چلا رہے تھے۔ رامو نے ایک سانس میں اپنی بات مکمل کی۔ ڈاکٹر صاحب کس بات پر چلا رہے تھے؟ پتہ نہیں میم صاحب، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں جو انگریزی سمجھوں گا، رامو نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فرح نے اس بات میں سر ہلایا اور کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کچھ لمحوں کے بعد فرح نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ایک بات اور رامو صاحب، جب فضل بابا پر برس رہے تھے تو فضل بابا چپ چاپ سن رہے تھے یا کچھ کہہ بھی رہے تھے؟ فرح کی بات سن کر رامو سوچ میں پڑ گیا اور بولا، میم صاحب زیادہ تو یاد نہیں، مگر اتنا ضرور یاد ہے کہ فضل بابا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹے اپنی عاقبت خراب مت کرو، یہ سب گناہ ہے۔ رامو نے اپنے بالوں کو کھجاتے ہوئے جواب دیا۔ رامو کی بات پر پھر فرح کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ رامو تو چلا گیا، مگر فرح کو سوچوں میں چھوڑ کر ایسی کیا بات تھی جو فضل بابا ڈاکٹر صاحب کو کرنے سے روک رہے تھے، جس پر ڈاکٹر صاحب اتنا بھڑک گئے تھے؟ وہ کیا بات تھی جو فضل بابا کے نزدیک شرک تھی؟ فضل بابا کہاں چلے گئے؟ یہ سوال سانپ بن کر فرح کو ڈس رہے تھے۔ ان سارے سوالوں کے جواب یا تو ڈاکٹر خود دے سکتا تھا، یا پھر فضل بابا، یا پھر وہ پراسرار دروازہ کھول کر حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اچانک فرح کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے ڈاکٹر کی پرسنل مطالعہ گاہ میں جا کر چھان بین کرنے کا فیصلہ کیا۔ مطالعہ گاہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ڈاکٹر فرح کو بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ڈاکٹر کاشان اسپتال جا چکے تھے۔ فرح کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر کی چیزیں کہاں رکھی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی یہ بات اس کے علم میں تھی کہ ڈاکٹر ریڈنگ روم کی چابی کہاں رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ اسی جگہ جا پہنچی جہاں چابی ہوتی تھی، مگر چابی وہاں نہ تھی۔ یہ بات فرح کے لیے کافی مایوس کن تھی، مگر فرح مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے مطالعہ گاہ کا لاک توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ وہ رامو کے ساتھ مطالعہ گاہ میں پہنچ گئی۔ رامو کو تالا توڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے ہتھوڑی کے 2 یا 3 سے وار سے ہی تالا توڑ دیا۔ فرح جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سیلن زدہ ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ فرح اس ریڈنگ روم کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی بڑی لائبریری، جہاں 4 سے 5 شیلف کتابوں کے ہی تھے۔ سارے شیلف لائن سے ایک دوسرے کے پیچھے لگے تھے۔ فرح سحر زدگی کے عالم میں ساری کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساری کتابیں طب و جراحی کے اوپر تھیں۔ اچانک اس کی نظر ریڈنگ ٹیبل پر پڑی، تو فرح جیسے ہی ریڈنگ ٹیبل کے پاس پہنچی تو ریڈنگ ٹیبل پر موجود ایک کتاب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس کتاب کی جلد سیاہ تھی اور طب پر نہیں تھی، بلکہ علم نجوم اور فلکیات کے متعلق تھی۔ پھر اچانک فرح کی نظر ایک ایسے شیلف پر پڑی جو کہ الگ تھلگ سا تھا۔ فرح نے دیکھا وہ شیلف ساری سیاہ رنگ والی جلد کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا۔ فرح سوچ میں پڑ گئی کہ ایک ڈاکٹر کے نجوم اور فلکیات کی کتابوں کا کیا کام۔ فرح نے ٹیبل پر رکھی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پوری کتاب میں عجیب و غریب نقشوں اور زاویوں اور زائچے بنے تھے۔ کہیں کہیں اشارے اور ہندسے بھی موجود تھے۔ اچانک فرح نے ٹیبل کی دراز کھول دی۔ اس دراز کے اندر ایک چابی موجود تھی۔ چابی کو دیکھ کر فرح چونک گئی۔ کہیں یہ چابی اس بند دروازے کی تو نہیں؟ فرح نے فوراً ہی اس چابی کو چھپا لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ فرح نے خوابگاہ میں داخل ہو کر بیڈ کے ساتھ رکھے ڈسپنسر سے ٹھنڈا پانی پیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اس کے دماغ میں عجیب تلاطم کا شکار تھا کہ اس چابی کا مطالعہ گاہ میں کیا کام؟ اس دروازے کے پیچھے کوئی بہت ہی خاص شے موجود تھی، جس کو سب سے چھپانا مقصود تھا۔ فرح کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اچانک خوابگاہ کا دروازہ از خود کھلا اور بند ہو گیا، جیسے کہ کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ اچانک فرح کی آنکھوں نے ایک تحیر خیز منظر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کا دھواں تھا جو کہ منجمد ہو کر انسانی روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔
چند لمحوں کے بعد وہاں سفید ساڑی میں ملبوس ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ اس کا سفید اور بے داغ جسم کسی سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ناک و نکوش تیکھے اور جاذب نظر تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو کہ محصور کن تھیں۔ فرح کی چیخ نکل گئی۔ اس کے چہرے پر دہشت اور خوف نظر آنے لگے تھے۔ اس کے سرخ یاقوتی ہونٹوں پر نہایت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ فرح نے دہشت بھری آواز میں پوچھا۔ میں ایک روح ہوں، مگر مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرح کانپ گئی۔ ہاں، روح جو بے چین ہے، جس کو اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا ہے، جو کبھی تمہاری طرح ایک جیتی جاگتی لڑکی تھی، اب موت کے اندھیرے اس کا مقدر ہے۔ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ تم تھی جو مجھے ڈرا رہی تھی؟ فرح نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ مگر کیوں؟ اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فرح نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف کی آمیزش تھی۔ میرا نام سلونا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ فرح نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے تمہارے جسم کی ضرورت ہے، میری روح تمہارے جسم میں قیام کرنا چاہتی ہے۔ سلونا کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیوں؟ میرا جسم کیوں؟ فرح دہشت زدہ ہو گئی۔ بدلہ، بدلہ، یہ جملہ کہتے ہوئے سلونا کی آنکھوں میں غصہ نظر آنے لگا تھا۔ کس سے بدلہ لوگی تم؟ فرح نے خوف سے کہا۔ یہ چھوڑو، مجھے جس سے بدلہ لینا ہے وہ تو میں لوں گی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارا جسم مقررہ وقت کے بعد چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے جسم میں نہیں جا سکتی۔ سلونا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، چلی جاؤ، میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتی، جاؤ یہاں سے، فرح نے چلا کر کہا۔ فرح کے اس طرح چلانے پر سلونا کے چہرے پر مایوسی نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مسکرا کر بولی، تم کو بہت جلد میری ضرورت پڑے گی، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ تم کس قدر خطرے میں ہو۔ اتنا کہہ کر سلونا کی روح وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کے بعد فرح سوچ میں پڑ گئی کہ سلونا کی روح سے کس سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اچانک اس کو اس چابی کا خیال آیا جو کہ اس نے مطالعہ گاہ سے اٹھائی تھی۔ اس نے وہ چابی اپنے دوپٹے میں چھپائی اور اسٹور کی طرف چل پڑی، اور جیسے ہی وہ اسٹور کے پاس پہنچی، اچانک وائلن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ موسیقی کی آواز تیز تھی۔ فرح نے کانپتے ہاتھوں اس چابی کو دروازے پر لگے تالے میں گھمایا۔ کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا اور دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا۔ لرزتے قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ فرح کو یہ معلوم نہ تھا کہ بنگلے کے گیٹ سے ایک شخص جو کہ سرتاپا سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا، وہ سیاہ پوش بنگلے کے داخلی گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی سیاہ پوش تھا جو کہ معصوم بچوں کے اغوا میں ملوث تھا۔ فرح جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ ڈاکٹر کا یہ بیان تھا کہ یہ کمرہ کاٹھ کباڑ سے بھرا ہوا ہے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ یہ کمرہ نہایت صاف اور گندگی سے پاک تھا، مگر کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جو کہ مدھم اور ناگوار سی تھی۔ کمرے کے اندر سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی جو کہ دیواروں پر لگے انرجی سیور سے نکل رہی تھی۔ فرح نے دیکھا کہ کمرے میں 6 یا 7 اسٹریچر رکھے ہوئے تھے جو کہ اسپتالوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان اسٹریچرز میں سے 2 پر تابوت رکھے تھے جو کہ لکڑی کے تھے۔ ان تابوتوں کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس دروازے پر ایمرجنسی والا بلب روشن تھا۔ فرح حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی دیواروں پر پڑی۔ ان دیواروں پر عجیب و غریب قسم کی اشکال بنی ہوئی تھی۔ فرح نے آگے بڑھ کر پہلا تابوت کھول دیا۔ تابوت کے اندر جو بھی چیز تھی اس کو دیکھ کر فرح چونک گئی۔ وہ چیز ایسی ہی تھی جس کو دیکھ کر فرح اپنے جسم کی لرزشوں پر قابو نہ پا سکی۔ اس تابوت میں ایک گلی سڑی لاش موجود تھی جو کہ کسی عورت کی تھی۔ اس گلی سڑی لاش سے نہایت ناگوار قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی۔
فرح کا دل فوراً ہی متلانے لگا۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی ناک کو ڈھک لیا۔ اچانک وہ چونک گئی۔ اس لاش کے گلے میں نہایت ہی خوبصورت قسم کا ہار موجود تھا اور ہاتھوں میں کنگن تھے۔ یہ وہی ہار اور کنگن تھے جو کہ فرح نے اس روح کے گلے میں دیکھے تھے۔ بدبو بہت زیادہ ہی ناگوار تھی جو تابوت کے اندر دب گئی تھی اور تابوت کھل جانے کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ فرح نے سوچا کہ دوسرا تابوت بھی کھول لینا چاہیے۔ یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس دوسرے تابوت میں بھی کسی کی لاش ہو سکتی ہے۔ فرح نے آگے بڑھ کر تابوت کھول دیا۔ اندر ایک مرد کی گلی سڑی لاش موجود تھی۔ فرح نے فوراً ہی تابوت کا ڈھکن بند کر دیا کیونکہ بو نہایت ناگوار تھی۔ فرح ڈھکن بند کر کے مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اس دروازے پر پڑی۔ اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی تو وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اس دروازے کو کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈ کے شدید احساس سے دوچار ہو گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی دائیں اور بائیں دیواروں کے ساتھ دو بڑے بڑے اے سی لگے تھے جن کی وجہ سے پورا کمرہ ٹھنڈا تھا۔ کمرہ بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں وہ کمرہ ایک لیب معلوم ہوتا تھا۔ پورے کمرے میں دو بڑی بڑی مشینیں لگی تھیں جن سے نکلتی ربڑ کی نلکیاں اور تاریں آپریشن ٹیبل پر پڑے بہت سے ڈھانچوں سے منسلک تھیں۔ ڈھانچے تعداد میں 4 یا 5 تھے جو کہ الگ الگ ٹیبل پر رکھے تھے۔ ڈھانچوں کو دیکھتے ہی فرح کو پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ ڈھانچے چھوٹے بچوں کے تھے۔ یہ دونوں بڑی مشینیں ایک بڑے کمپیوٹر سے منسلک تھیں جو کہ اے سی سے تھوڑے فاصلے پر نصب تھا۔ ساتھ ہی ان مشینوں کے ساتھ ایک بڑا ٹب منسلک تھا۔ اس ٹب میں سفید رنگ کا سیال مادہ جمع تھا جو کہ بالکل مائع حالت میں تھا۔ ربڑ کی ساری نلکیاں اس ٹب میں پڑی ہوئی تھیں۔ ساری مشینیں اور کمپیوٹر اس وقت بند تھے۔ فرح حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سیاہ پوش کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا۔ سیاہ پوش کو دیکھ کر فرح کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس سے قبل کہ فرح کچھ کر پاتی اس سیاہ پوش نے اس ڈنڈے کا وار کیا جو کہ فرح کو زمین پر لے آیا۔ پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ فرح کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خالی اسٹریچر پر پڑے پایا جو کہ اسی کمرے میں موجود تھی۔ اس کا جسم چمڑے کے تسموں سے اچھی طرح کسا ہوا تھا جس سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ فرح نے چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز گونج کر رہ گئی۔ چلاتے چلاتے اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ خوف و دہشت سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو رہ رہ کر کاشان کی یاد ستا رہی تھی کہ کاش وہ یہاں ہوتا۔ اچانک اس کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آہٹ کی آواز اس کے نزدیک آ گئی۔ آنے والے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ وہی سیاہ پوش تھا جس نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ اس سیاہ پوش نے اپنے سر سے ماسک اتار لیا۔ ماسک کے اترتے ہی جو چہرہ سامنے آیا اس چہرے کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈاکٹر کاشان کا تھا جو کہ اس کا شوہر اس کا محبوب تھا۔ ڈاکٹر کاشان اس کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو جان؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب تم نے کیا ہے کاشان؟ فرح کے لہجے میں حیرت تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ اس نے بدستور اسی لہجے میں کہا۔ تم میرے لیے کوئی راستہ چھوڑ ہی نہیں رہی تھی جس طرح سلونا نے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کو بھی زہر کا انجیکشن دینا پڑا تھا جس طرح اب تم کو دینا ہوگا۔ ڈاکٹر نے شانے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ فرح نے روحانسی آواز میں کہا۔ قصور تمہارا نہیں ہے۔ تم نے یہ لاشیں دیکھ لی ہیں۔ تم پولیس میں بھی جا سکتی ہو، اس لیے تمہارا منہ بند کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر کاشان نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا پریشانی تھی تم کو؟ تم نے سلونا کو کیوں مارا؟ کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔
تم نے میری لیب دیکھی؟ وہ ایک ایسی مشین ہے جو کہ سپر کمپیوٹر سے منسلک ہے۔ وہ مشین میری انقلابی ریسرچ میں میری مدد کرے گی۔ میں ایک ایسی میڈیسن بنا رہا ہوں جو دماغ کی ساری بیماریاں ختم کر دے گی، دماغ کو سپر نیچرل بنا دے گی۔ انسانی دماغ 4 سے 5% کام کرتا ہے۔ میری میڈیسن انسانی دماغ کی قوت کو 50% تک بڑھا دے گی، پھر وہ موت سے لے کر ہر بیماری پر قابو پا سکے گا۔ اس میڈیسن کو بنانے کے لیے مجھے انسانی ہڈیوں میں موجود گودے کی ضرورت تھی، وہ گودا جو معصوم اور چھوٹے بچوں کی ہڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجھے بچے اغوا کروانے پڑے، مگر سلونا جو کہ میری بیوی تھی اس کو پتہ چل گیا۔ اس نے وہ مشین دیکھ لی جو کہ گودا ہڈیوں سے نکال کر اس کو مایا میں تبدیل کرتی ہے۔ وہ بے وقوف یہ نہ سمجھ سکی چند بچوں کی موت طب کی دنیا میں انقلاب لا سکتی ہے۔ اس نے مجھے پولیس میں جانے کی دھمکی دی۔ میری ریسرچ نامکمل رہ جاتی، چنانچہ مجھے اس کو مارنا پڑا۔ اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے میں اسٹور روم کے خفیہ کمرے میں لا رہا تھا کہ فضل بابا نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کسی انسان کو مارنا گناہ ہے، تو مجبوراً ان کو بھی ٹھکانے لگانا پڑا۔ لیکن تم فکر نہ کرو، تم کو بہت پیار سے ماروں گا۔ تم نے سلونا کی روح سے ملاقات کی تھی، اب اس سے پوچھ لینا میں نے اس کو کتنے پیار سے مارا تھا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر کاشان قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ گناہ ہے، ظلم ہے۔ کسی کو مار کر طب میں انقلاب نہیں لایا جا سکتا۔ طب کا کام لوگوں کی جانیں بچانا ہے، فرح نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل فضول بکواس ہے۔ یقین کرو تمہاری اور ان بچوں کی موتیں بیکار نہیں جائیں گی۔ تمہارا گودا بھی اس میڈیسن میں یوز ہوگا۔ ڈاکٹر نے اتنا کہہ کر اپنی جیب سے سرنج اور انجیکشن نکال لیا۔ بس ذرا سی تکلیف ہوگی، اس کے بعد سکون، ڈاکٹر نے سفاکی سے کہا اور انجیکشن لے کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ فرح کے چہرے پر خوف اور دہشت نظر آنے لگی تھی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر وہ چلانے لگی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں نرم سی سرگوشی سنائی دی۔ میں تمہارے جسم میں جانے کی منتظر ہوں، تم صرف اتنا کہہ دو سلونا میرا جسم میں آ جاؤ، پھر دیکھو تماشا۔ سلونا کی سرگوشی فرح کو سنائی دی۔ جب انسان کی جان خطرے میں ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ فرح نے بھی کیا۔ فرح کا جسم انتہائی بری طرح سے کانپا، اس کی رنگت نیلی پڑ گئی۔ سلونا کی روح اس کے جسم میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کاشان یکدم رک گیا، اس کے چہرے سے خوف ظاہر ہونے لگا تھا۔ فرح نے رسیاں توڑ دی تھیں۔ ڈاکٹر کاشان نے اسی پل ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ فرح فضا میں معلق ہو چکی تھی۔ کاشان نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ نہ سکا۔ اس کے پیر زمین میں جم گئے تھے، جیسے کہ ان میں حرکت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ فرح اب نیچے اتر آئی تھی اور ڈاکٹر کاشان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں بولی، پہچانو مجھے ڈاکٹر، میں سلونا ہوں جو بہت خوبصورت وائلن بجاتی تھی، جس کو تم نے موت کی سزا دی۔ اتنا کہہ کر اس نے کاشان کو زور سے دھکا دیا تو کاشان چکرا کر دروازے سے جا ٹکرایا۔ کاشان کے حلق سے چیخ نکلی تو فرح نے آگے بڑھ کر کاشان کو گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ فرح نے ڈاکٹر کی گردن اس زور سے دبائی کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ دم توڑنے سے پہلے کاشان نے اتنا دیکھا کہ اس کمرے میں سلونا کی روح کے علاوہ ایک روح اور بھی موجود ہے، اور وہ روح کسی اور کی نہیں بلکہ فضل بابا کی تھی، جو کاشان کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ چند لمحوں کے بعد کاشان کسی مردہ چوہے کی طرح فرح کے بازوؤں میں لٹک رہا تھا۔ سلونا کا انتقام پورا ہو چکا تھا، چنانچہ اس کا فرح کے جسم میں مزید قیام کرنے کا کوئی اور مقصد نہ تھا۔ فرح کی اسٹیٹمنٹ سے پولیس نے ڈاکٹر کی اس لیبارٹری پر چھاپا مار کر بہت سی لاشیں اور ہڈیوں کا گودا کشید کرنے والی مشین کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ فرح واپس ہسپتال سے منسلک ہو گئی تھی اور اس نے زندگی بھر کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سلونا کی روح کو سکون مل چکا تھا
اور ڈاکٹر کی ریسرچ پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی۔